آپ نے سوال یہ کیا ہے اور شاید ہال میں بیٹھے باقی میرے ساتھیوں دوستوں نے آپ کی بات پوری نہیں سنی ہوگی. آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا ہے کہ جی آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو قوتیں اس حکومت کو 2018 میں لے کر آئی تھی وہ قوتیں آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور خدشہ یہ ہے کہ 2023 میں بھی شاید وہ ان کے ساتھ ہو. اور پھر آپ نے اسی سوال میں ایک اور سوال کیا کہ جی آیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپوزیشن آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرے اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کی جائے ہم جو اصل مسائل ہیں اس ملک کے یا خاص کر جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہم اس طرف توجہ دیں. دیکھیے اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو پھر یہاں پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی اب تو خیر اتنا نہیں کیا جا رہا لیکن کچھ عرصے پہلے تک یہ تسلسل کے ساتھ سوال کیا جا رہا تھا کہ جی آپ پی ڈی ایم میں واپس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے اپوزیشن کے اتحاد کو بالکل پی ڈی ایم سے جوڑ دیا ہے کہ پی ڈی ایم ہوگی تو اپوزیشن کا اتحاد برقرار رہے گا, پی ڈی ایم نہیں ہوگی تو اپوزیشن کا اتحاد برقرار نہیں رہے گا. پی ڈی ایم جہاں تک ہمارا تعلق ہے, حالانکہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہو سکتا کیونکہ سیاست میں فل سٹاپ نہیں ہے, لیکن فی الحال پی ڈی ایم ہمارے لیے اب ایک پاسٹ ہسٹری ہو گئی ہے, اٹس اے کلوز چیپٹر فار اس. ہاں اتنا ضرور ہے کہ پی ڈی ایم سے ہٹ کے پی ڈی ایم کے علاوہ اس ملک کے جتنے بنیادی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ایشوز ہیں, ایک منیمم کامن ایجنڈا پر آج بھی اے این پی مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو تو پارلیمنٹ کے اندر پہلی ہی سے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ جب بھی مشاورت کرتے ہیں ہم اس مشاورت میں شامل ہوتے ہیں اور جو بھی مشترکہ اپوزیشن کے فیصلے ہوتے ہیں ہم ان کو اون بھی کرتے ہیں, ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اس میں صرف ایک اور میں گزارش یہ کروں گا کہ جو چارٹر تھا پی ڈی ایم کا, جو لاہور ڈکلیریشن ہے اور جو 20 ستمبر 2020 کا چارٹر تھا, اس کے جتنے نکات ہیں اے این پی آج بھی ان نکات کی حمایت کرتی ہے. لیکن اگر اپوزیشن کا اتحاد کسی ایک فرد یا کسی ایک جماعت کی بالادستی کے لیے بنے گا, ان کی منمانی کے لیے بنے گا, ان کی مرضی کے فیصلوں کے لیے بنے گا اور وہ فیصلے پھر باقیوں پہ مسلط ہوں گے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے نہ اے این پی تیار تھی, نہ ہے اور نہ ہوگی. باقی دیکھیں ایشوز آتے رہتے ہیں ملک میں, کچھ ایشوز ایسے آئے کہ اس پہ اپوزیشن کی جماعتوں کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے جدا تھا. میں تو آج بھی اپنی جب بات کر رہا تھا میں نے یہی کہا ہے کہ ہم سب تھوڑا سیکھ لیں اپنے غلطیوں سے, کیونکہ جو بھی اب اس وقت آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے تو اب مطلب کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا تو ظاہری بات ہے وہاں پر اپوزیشن ایک نہیں تھی, اور یا افغانستان کے حوالے سے آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہوگا یا اختلاف رائے نظر آ رہا ہوگا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سیکھ لیں 40 سال پہلے سے لے کر آج تک ہم سب سیکھ لیں کہ کون کون سے فیصلے ہم نے غلط کیے ہیں اور ان فیصلوں کی کتنی بڑی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی. اگر ہم سیکھیں گے نہیں اور غلطی کو نہیں مانیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اس وقت بھی ٹھیک تھے اور آج بھی ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. باقی جس طرح میں نے پہلے کہا میں پھر دوہرا دیتا ہوں, اے این پی کی کسی کی ذات کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے. ہم امن کے حامی ہیں, جنگ کے خلاف ہیں. جو جنگ کا حامی ہوگا ہم اس کے خلاف ہوں گے, جو امن کا حامی ہوگا ہم اس کے دوست, ہم اس کے ہم سفر ہیں. اس طرح ہے کہ آپ نے 2 سوال مجھ سے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے
پارٹی کے ایک اندرونی معاملے کے حوالے سے بات کی. یہ شو کاز نوٹس میں نے کیوں دیا ایکٹنگ مرکزی صدر کی حیثیت سے؟ پہلے تو میں یہ ذرا کلیئر کر دوں، کیونکہ عام حالات میں تو جب بھی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، صوبائی تنظیم اس کا نوٹس لیتی ہے. یہاں پر میں نے قائم مقام مرکزی صدر کی حیثیت سے اس لیے ان سے جواب طلبی کی، اس لیے کہ نام میرا استعمال کیا گیا. جو میٹنگ منعقد کی گئی اس کے لیے نام میرا استعمال کیا گیا. جن ساتھیوں کو بلایا گیا ان کو یہ کہا گیا کہ جی حیدر خان نے کہا ہے کہ آپ آ کر میٹنگ کر لیں، اور ظاہری بات ہے کہ حقیقت یہ نہیں تھی. تو جب میرا نام کوئی استعمال کرے گا تو صرف میری ذات کا مسئلہ نہیں رہتا، کیونکہ میری اپنی ذات نہیں ہے، میں پارٹی کے ایک اہم عہدے پہ فائز ہوں. تو اس لیے ان سے جواب طلبی کی تھی، نمبر 1 کہ میرا نام کیوں استعمال کیا گیا اس میٹنگ کو کال کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وضاحت پھر مجھ سے میں نہیں لینی تھی ان سے. اور دوسرا یہ کہ یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے کہ وہ باضابطہ میٹنگز کال کر لیں. میں یہاں پر قائم مقام مرکزی صدر کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، ایمل خان یہاں پر صوبائی صدر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کس کی صدارت میں بیٹھے ہیں؟ ANP ڈسٹرکٹ پشاور کی صدر کی صدارت میں ہم بیٹھے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی میٹنگ ہوگی وہ اس ڈسٹرکٹ کی تنظیم کی مشاورت اور اجازت سے ہوگی اور ان کی موجودگی میں ہوگی. ایسی کوئی اور جو میٹنگ ہوگی وہ پھر آئینی نہیں ہو سکتی، وہ غیر آئینی ہے. ان کا جواب مجھے ملا، میں نے ڈسٹرکٹ تنظیم سے صوبائی تنظیم سے مشورہ کیا. اس جواب سے نہ ڈسٹرکٹ کی تنظیم مطمئن تھی نہ صوبائی تنظیم مطمئن تھی، اور میں خود بھی اس لیے مطمئن نہیں تھا کہ میرا نام استعمال کیا گیا تھا. اس کے بعد میں نے ان کی رکنیت معطل کی ہے، ختم نہیں کی. میں نے ان کی رکنیت معطل کی ہے، اس لیے معطل کی ہے کہ میں اب یہ چاہوں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ وہ اب آگے چل کر کیا کنڈکٹ اپناتے ہیں. تو اب ان پہ نظر اب رکھیں گے. اگر مزید خلاف ورزیاں ہوں گی تو پھر مزید سخت فیصلے ہوں گے. اگر خلاف ورزیاں مزید نہیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف سخت فیصلے کروں. لیکن ایک بات طے ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی میں روز اول سے آئین اور اصول سب کے لیے ایک برابر ہے، اور کسی کو یہ اجازت ہم نہیں دے سکتے کہ وہ اپنا آئین اور اپنے اصول بنا کر عوامی نیشنل پارٹی کے فیصلے کرے. جہاں تک آپ نے بات کی میرے چھوٹے بھائی لونگین خان کے حوالے سے، کہ مجھے نہیں پتا، ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے. میری لونگین خان سے جتنی بات ہوئی تھی اس سے پہلے تو لونگین خان نے مجھے کہا تھا کہ جی مجھے بھی جب انہوں نے میٹنگ میں مدعو کیا تھا تو آپ کا نام لے کر مدعو کیا تھا. یہ لونگین خان نے خود مجھے کہا تھا کہ جب ان کو اس میٹنگ میں مدعو کیا گیا تھا تو لونگین خان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ حیدر خان کے کہنے پہ یہ میٹنگ بلائی گئی ہے. اور پھر میں نے لونگین خان کو یہی کہا کہ میں نے ان کو میٹنگ بلانے کا نہیں کہا، بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو اور میرے حوالے سے کوئی بات ہو تو پہلے مجھ سے ذرا آپ پوچھ لیا کریں. جہاں تک ان کی استعفیٰ کا تعلق ہے مجھے ابھی پتہ چلا ہے، ابھی اس کے بعد میں پھر پتہ کروں گا. جو صورتحال ہوگی وہ پھر میرے اور آپ کے سامنے اور پارٹی کے سامنے ہوگی. ریفرینڈم دیکھیں اس طرح ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے تو پاکستان کا موقف اور کیس کیا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا. روز اول سے لے کر آج تک پاکستان کا کنسسٹنٹلی موقف یہ رہا ہے کہ جی کشمیر کے مسئلے کو UN ریزولوشنز کے مطابق حل ہونا چاہیے. اب آپ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں اور UN ریزولوشنز کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، پھر آپ کمپیئر کریں کہ پچھلے 70-71 سال سے جو ہماری پوزیشن رہی ہے کشمیر پہ، ہم اسے ایک قدم آگے جا رہے ہیں کہ ہم اس سے 2 قدم پیچھے جا رہے ہیں. سیکنڈلی، کشمیر میں اگر ظلم کے ذریعے کشمیریوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے
تو ظاہری بات ہے کہ ANP کی پالیسی اس پہ بڑی واضح ہے، عدم تشدد، نان وائلنس. کسی صورت کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے لوگوں پہ، مظلوم عوام پہ بائی فورس مسلط کرے. کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کشمیری عوام نے کرنا ہے. عمران خان ریفارمز شکمدین و آغا، عمران خان کے جو ریفارمز ہیں، اصل میں عمران خان کے ریفارمز بیسیکلی ان کے ریفارم کی بنیاد ایک مشین ہے جو ہمارے جو آج کل کی انفارمیشن منسٹر ہے، کیا نام ہے ان کا؟ فواد چودھری صاحب. بڑے اچھے انسان ہیں فواد چودھری صاحب. وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب وہ والے ریفارمز چاہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر کی حیثیت سے جو مشین ایجاد کی ہے وہ مشین استعمال کی جائے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ مشین جب استعمال ہوگی تو اس کا نتیجہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. وہ مشین میں اگر آپ 20 آپ اس میں ووٹ گنیں گے تو اس میں ایک بیچارہ حیدر خان کو اگر 19 اس میں عمران خان کے نکلیں گے. یہ میں ابھی سے آپ کو بتا دوں، کیونکہ پچھلے الیکشن میں جو طریقہ اپنایا گیا تھا اب وہ ایکسپوز ہو گیا ہے بہت زیادہ. اب پچھلے الیکشن والا طریقہ نہیں اپنا سکتے. وہ عمران کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کسی اور کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. اب شاید وہ ایکسپوجر وہ افورڈ نہیں کر سکتے. پہلی اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو چکی ہے. اب میرے خیال سے 23 کے الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز، ہم تو کہتے ہیں ہم کب ریفارم سے گئے، لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ اپنے ریفارمز لے کر آئیں، ہم اپنے ریفارمز یعنی تجویز لے کر آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کو بھی بیٹھاتے ہیں. کیونکہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے الیکشن کس نے کرانا ہے؟ میں نے یا عمران نے تو نہیں کرانا ہے. الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. تو سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کو انشور کر لیں اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر ریفارمز پہ بات کر لیں. یہ نہیں ہو سکتے کہ حکومت اپنی مرضی کے ریفارمز لے آئیں اور پھر وہ یہ کہے کہ جی یہی آپ نے ماننے ہیں. اگر آپ نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کہ آپ ریفارمز نہیں چاہتے. دوسری میں یہ گزارش کروں، اعتبار بھی مجھے ان کا نہیں ہے. اب کل کو اگر میں بیٹھ جاؤں ان کے ساتھ اور میں ریفارمز سے بات کر رہا ہوں اور میڈیا کے پاس آ کر بیٹھ یہ کہہ رہے کہ جی یہ تو اپنے لیے NRO مانگنے آیا تھا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو پہلے تو میرے خیال سے تھوڑی کریڈیبلٹی اور اعتماد کو بھی اپنا بحال کریں. اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو، وہ خود کیوں بات نہیں کرتے اپوزیشن سے. کشمیر پہ ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی فروری میں، اس سے پہلے وزیر اعظم نہیں آئے. ابھی پچھلے دنوں افغانستان کی صورتحال پہ ہمیں بلایا گیا، ہم بیٹھے، وزیر اعظم نہیں تھے. اب الیکشن ریفارمز پہ بات کرنی ہے تو عمران خان کوئی بات نہیں کرتے. خود اٹھائے ٹیلی فون بات کرے شہباز شریف سے، اٹھائے ٹیلی فون بات کرے بلاول کو انوائٹ کرے. وہ تو میرے خیال سے اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیسی حکومت کے ساتھ بیٹھا جائے؟ حیدر خان، قبل از وقت انتخابات کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ 2023 کا الیکشن وقت سے پہلے ہوگا؟ دیکھیے، الیکشن قبل از وقت ہو یا وقت پر ہو، مجھے الیکشن کی ٹائمنگز کی اتنی فکر نہیں ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ الیکشنز فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ ہو. اگر یہ الیکشنز کرانے جو ابھی آپ نے کرائے ہیں تو یہ تو اگر آپ قبل از وقت کرائیں گے یا وقت پہ کرائیں گے، ظاہری بات ہے کہ ان الیکشنز کا کم از کم پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ مرضی کے نتائج آئیں گے، انجینئرڈ ہوں گے. تو اس لیے اس وقت میری ترجیح قبل از وقت یا وقت پہ الیکشن نہیں. میری ترجیح اس وقت، میری پارٹی کی ترجیح جو ہے وہ فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہے. پی ڈی ایم میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ دیکھیں اس طرح دوستی میں، ذاتی دوستی میں کہ سیاسی میں؟ اچھا، کیونکہ پی ڈی ایم میں ہماری ذاتی دوستیاں بھی بڑی بن گئی، اس لیے میں نے پوچھا آپ سے. اس طرح ہے کہ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم صرف اٹ واز اے بیڈ ٹرانزیکشن. میں یہ تو نہیں کہتا کہ پی ڈی ایم واز اے بیڈ ٹرانزیکشن. یہ تو میں نہیں کہتا کہ پی ڈی ایم سارا کا سارا گھاٹے کا سودا تھا. پی ڈی ایم کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ کم از کم
ایک منیمم کامن ایجنڈا پر پارٹیز متفق تو ہوئی نا. وہ منیمم کامن ایجنڈا آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اب میں چاہوں بھی تو اس منیمم کامن ایجنڈا سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کوئی اور چاہے بھی تو وہ نہیں ہٹ سکتا. اگر کوئی پیچھے ہٹے گا اس منیمم کامن ایجنڈا سے جس پہ ایک دفعہ ہم متفق ہو چکے ہیں, جس میں پاکستان کے زیادہ تر مسائل کا حل ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ پولیٹیکلی اور مورلی پھر بڑی ویک وکٹ پر ہوگا. تو ایک تو یہ. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم مجھے تو یہ موقع ملا کہ میں اپنی پارٹی کا موقف, مظلوم لوگوں کی مشکلات, بالخصوص پختونوں کا مقدمہ, مجھے کم از کم یہ موقع ملا کہ میں پختونوں کا مقدمہ لے کر پورے پاکستان کے پاس جا سکوں. اور حکومت پہ بھی پریشر بلٹ اپ ہو گیا تھا. وہ تو بعد میں, چونکہ اب میں کچھ کہوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ جی لفظی گولہ باری شروع ہو گئی ہے. وہ بعد میں کچھ ذاتی ایجنڈاز اور ایسے مسئلے آ گئے کہ اس میں پھر ساتھ چلنا ممکن نہیں رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کا صرف نقصان تھا. جب تک پی ڈی ایم قائم تھی ہم اس کا حصہ تھے, تو اچھی خاصی پولیٹیکل موومنٹ چلی اور حکومت پہ اس کا پریشر بھی تھا.